تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ انعام آیات 74 تا 90۔ آگے کا مضمون سورہ کے شروع سے جو بحث چلی آ رہی تھی یہاں آ کر اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے اور ان کے بعد پیدا ہونے والے تمام نبیوں کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ ان سب کی دعوت یہی تھی جو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بہر شکل اسی ہدایت یافتہ گروہ کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اگر تمہاری یہ قوم تمہاری بات نہیں سنتی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تمہاری ذمہ داری صرف دعوت و تبلیغ ہے، ان کے دلوں میں ایمان و ہدایت اتار دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں خاص اہمیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت توحید کا ذکر فرمایا ہے جو بالکل ابتدا ہی میں انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت کے خاص طور پر ذکر کی وجہ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی ان کو مسلم طور پر اپنا خاندانی بزرگ اور روحانی پیشوا مانتے تھے اور مدعی تھے کہ جس دین پر وہ ہیں ان کو انہی سے وراثت میں ملا ہے، اور اپنی تمام مشرکانہ بدعات میں انہی کے نام نامی کو بطور سند پیش کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی چونکہ ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ جس طرح بقرہ اور آل عمران میں بنی اسرائیل پر یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کی ایجاد کردہ یہودیت و نصرانیت کو ملت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح بنی اسماعیل پر بھی یہ واضح کر دیا جائے کہ انہوں نے جو دین شرک اختیار کر رکھا ہے یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی زندگی کے ہر پہلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبق حاصل ہو سکتے تھے وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی وجہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا یہ ہے کہ آپ اسی ملت بیضا کی تجدید و تکمیل کے لیے آئے تھے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور اسی قوم کے اندر آئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام لیوا تھی۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
افلا تتذکرون وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں ملکوت الہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور کاملین یقین میں سے بنے۔ بس یوں ہوا کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا اس نے ایک ستارے کو دیکھا، بولا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے دیکھا بولا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا اس نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو بولا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درحالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے۔ میرا رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہرا لیتے ہو؟
تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے باب میں اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو ہم دونوں گروہوں میں سے امن و اطمینان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن و چین ہے اور وہی راہیاب ہیں۔ یہ ہے ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر قائم کرنے کے لیے بخشی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے پہ درجہ بلند کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حکیم و علیم ہے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان میں سے ہر ایک کو ہدایت بخشی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت بخشی اس سے پہلے، اور اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم خوبکاروں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے عالم والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے اور ان کو برگزیدہ کیا، اور ان کو ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت بخشی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ سرفراز فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کا سارا کیا دھرا اکارت ہو کے رہ جاتا۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا فرمائی، تو اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ معمور کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، تو تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ اعلان کر دو، میں اس پر تم سے کسی سے لے کا طالب نہیں، یہ تو بس عالم والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ تورات کے عربی اور انگریزی ترجموں اور تالمود سب میں اس کا تلفظ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ قرآن نے یہاں جس تصریح کے ساتھ اس نام کا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہود کے ہاں روایات کا جو اختلاف ہے وہ اس کو رفع کرنا چاہتا ہے، اور قرآن چونکہ قدیم صحیفوں کے لیے کسوٹی مہیمن کی حیثیت رکھتا ہے اور براہ راست وحی الہی پر مبنی ہے، اس وجہ سے ماننا چاہیے کہ یہی نام صحیح ہے۔ یہود کے مذہبی لٹریچر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزر صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھے، بلکہ عجب نہیں کہ بت خانے کے پروہت بھی رہے ہوں۔ ایسے حالات میں آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور باپ کے سارے کاروبار بت پرستی و بت فروشی پر بیٹے ہی کے ہاتھوں یہ ضرب کاری لگنا قدرت الہی کا ایک کرشمہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی صداقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انہوں نے جس حق کی دعوت دنیا کو دی ہے، اس کی اذان سب سے پہلے ان کے کانوں میں دی ہے جو ان کے سب سے زیادہ قریب بھی تھے اور ان کو سب سے زیادہ عزیز بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو دعوت دی ہے، اس کی طرف یہاں صرف اجمالی اشارہ ہے۔ قرآن میں دوسرے مقامات میں اس کی تصریح بھی ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ سورہ مریم آیات 42 تا 46۔ ترجمہ۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ،
آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں؟ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پکڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن کے رہ جائیں۔ اس نے جواب دیا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منحرف ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اب تم میرے پاس سے یک دم دفع ہو جاؤ۔ اتتخذوا اصناما آلہہ، یعنی اپنے ہی ہاتھوں کے گھڑے ہوئے بت اور ان کو معبود بنا ڈالا۔ یہ تو ایک کھلی ہوئی گمراہی ہے جس میں آپ بھی مبتلا ہیں اور آپ کی قوم بھی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، اتعبدون ما تنحتون، صافات 95۔ کیا تم پوجتے ہو ان چیزوں کو جن کو خود اپنے ہی ہاتھوں گھڑتے ہو؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، دوسرے مقام میں ہم اس اسلوب کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ دراصل کُنَّا نُرِي إِبْرَاهِيمَ ہے۔ عربی زبان کے معروف اسلوب کے مطابق یہاں کُنَّا محذوف ہو گیا ہے۔ ملکوت جس طرح رحبتہ سے رحبوت ہے، اسی طرح ملکہ سے ملکوت ہے۔ ملکوت کا لغوی مفہوم تو عزت و اقتدار، بادشاہی اور سلطنت ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ خدا کی اس تکوینی بادشاہت کے لیے استعمال ہوا ہے جو آسمانوں اور زمین بلکہ ہر چیز پر قائم و دائم ہے۔ اسی ملکوت الہی پر غور کرنے کی دعوت مختلف اسلوبوں میں قرآن میں بار بار دی گئی ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اعراف 185۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین میں خدا کی بادشاہی پر غور نہیں کیا؟ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یاسین 23۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی زمام ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق بخشی سے ان پر اپنی معرفت کے وہ اسرار و حقائق کھولے جو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم پر واضح کیے۔ یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ اسی ملکوت پر غور کرنے سے وہ کلید ہاتھ میں آتی ہے جس سے صحیح فکر اور صحیح عمل کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی سے زندگی کا سرا بھی ہاتھ آتا ہے اور اسی سے اس کے منتہا کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا یہ خود ہی آدم کی ہے؟ اگر کوئی خالق ہے تو وہ یکا اور تنہا ہے یا اس کے ساتھ اور بھی شریک و سہیم ہیں؟ یہ پیدا ہو کر کبھی ختم ہوگی یا اسی طرح ہمیشہ ہمیش چلتی رہے گی؟ اگر اس کا کوئی خالق و مالک ہے تو اس کی صفات و خصوصیات کیا ہیں اور کس لیے اس نے اتنا بڑا عالم کھڑا کر دیا ہے؟ اس دنیا میں حق و باطل کے لیے کوئی معیار ہے یا یہ کوئی اندھیر نگری ہے؟ انسان اپنے اقوال و افعال کے لیے مسئول اور جواب دہ ہے یا بالکل مطلق العنان اور شتر بے مہار ہے؟ آسمانوں اور زمین میں ایک ہی قادر و قیوم کی تدبیر و حکمت کار فرما ہے یا ان کے اندر الگ الگ مشیتیں اور الگ الگ ارادے زور آزمائی کر رہے ہیں؟ یہ اور اس قبیل کے دوسرے بہت سے سوالات ہیں جن کے صحیح حل پر ہی صحیح فکر اور صحیح عمل کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے آسمان و زمین کے اس نظام پر غور کرنے کی دعوت بھی دی ہے اور صحیح نتائج تک پہنچنے میں ہماری فکر کی رہنمائی بھی کی ہے۔ جہاں تک غور کرنے کا تعلق ہے، اس ملکوت پر غور کریں تو ایک سائنسدان بھی یہ کرتا ہے، لیکن وہ سارا غور و فکر اپنی ذات یا اپنے محدود ماحول کو محور بنا کر کرتا ہے۔ اس کی نگاہ صرف اپنے نفع عاجل پر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس کی نگاہ کو اس کے مطلوب نفع عاجل سے ہٹا دیں۔
وہ چمن میں کھلے ہوئے گلاب کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس سے گلے قند یا اسی طرح کی کوئی اور چیز تیار ہو سکتی ہے جس سے فلاں فلاں فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کہ اس پھول کے حسن و جمال، اس کی رعنائی و دلکشی، اس کی عطر بیزی اور مشام نوازی میں اس کے سانے کی قدرت، کاریگری، حکمت، رحمت اور ربوبیت کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرے اور ان جلووں سے بے خود ہو کر پھول سے گزر کر پھول کے پیدا کرنے والے کے جمال و کمال کے مشاہدے میں غرق ہو جائے۔ حالانکہ ایک صاحب نظر کے لیے پھول کا یہی پہلو زیادہ جاذب نظر ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر پھول سے مقصود صرف گلے قند ہی ہوتا تو صرف اس مقصد کے لیے اس کی ایک ایک پنکھڑی پر قدرت کو اس فیاضی کے ساتھ گلکاری کی کیا ضرورت تھی۔ یہ گلکاری اور صنعت گری تو اسی لیے فرمائی گئی ہے کہ پھول کی ایک ایک پتی معرفت کردگار کے دفتر کا کام دے۔ نیوٹن نے سیب کے درخت سے ایک سیب زمین پر گرتے دیکھا۔ اس سے اس کا ذہن زمین کی کشش کے اصول کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر اس اصول سے بہت سے اصول دریافت ہو گئے جو علمی تحقیقات و انکشافات میں بہت کارآمد ثابت ہوئے، لیکن نگاہ ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس اصول کی تمام کار فرمائیاں بس اسی دنیا کی تنگ نائے کے اندر محدود رہ گئیں۔ ورنہ یہیں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، جذب و کشش کے اس قانون میں باندھ رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا ایماندارانہ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا کارخانہ ایک غالب و مقتدر اور ایک علیم و حکیم کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس سوال اور اس کے جواب سے چونکہ بہت بھاری ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے سائنسدان اس سے بھاگتے ہیں۔ زیر بحث آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین میں ملکوت الہی کا مشاہدہ کراتے تھے، تو اس سے اسی بلند نگاہی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بالخصوص حاصل ہوتی ہے، اور بقدر استعداد اس توفیق میں سے وہ لوگ بھی حصہ پاتے ہیں جو ایماندارانہ اس کائنات پر غور کرتے ہیں اور اپنے غور و فکر کے نتائج سے گریز کے بجائے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا میں اسی گروہ کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ یہاں عربی زبان کے اس معروف قاعدے کے مطابق جس کی ایک سے زیادہ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، معطوف علیہ محذوف ہے جس کا تعین قرینہ کرے گا۔ یہاں آگے وضاحت موجود ہے کہ اس مشاہدہ ملکوت سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی وحدانیت کی اس دلیل کی طرف رہنمائی فرمائی جو انہوں نے اپنی قوم پر قائم فرمائی۔ چنانچہ فرمایا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اور یہ ہے ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابل میں عطا فرمائی۔ اس قرینہ کی روشنی میں اگر اس محذوف کو کھول دیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں ملکوت الہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور تاکہ وہ اہل یقین میں سے بنے۔ یہاں جس یقین کا ذکر ہے وہ یہ یقین ہے جو ایمان کے اوپر کا درجہ جس کو حق الیقین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایمان ایک عام چیز ہے جس کے لیے اگر فطرت سلیم ہو تو اندر کا وجدان بھی کافی ہوتا ہے، لیکن یقین فکر و نظر، تفکر و تدبر اور ملکوت الہی کے علم و مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے مراتب و مدارج کی کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ آگے نرفع درجات من نشاء میں اسی کے مراتب عالیہ کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہی یقین جب ایمان کے اندر پیدا ہوتا ہے تب اس کا فیضان متعدی ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ بسا اوقات اس سے دشت و جبل گونج اٹھتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ خلق کی ہدایت پر معمور ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس میں سے حصہ پاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہوتا ہے جو ان کے متبعین بے احسان میں شامل ہوتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ ان آیات میں لغت یا اسلوب زبان کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ نظم کے پہلو سے یہ اوپر والی آیات کے اجمال کی تفصیل ہے۔ پہلے حوالہ دیا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے دین کے کھوکھلے پن کو ان کے سامنے بے نقاب کیا اور ان کی کھلی ہوئی گمراہی پر ان کو ملامت کی۔ پھر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام پر آسمان و زمین میں اپنی ملکوت کے اسرار و حقائق بے نقاب کرتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر ہماری حجت قائم کرے اور تاکہ وہ کاملین یقین میں سے بنے۔ اس کے بعد اب یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم پر یہ واضح کیا کہ وہ اس کائنات کی جن چیزوں کو معبود سمجھ کر ان کی پرستش کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں خود اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہیں کہ وہ ملکوت الہی کے تابع اور اس کے احکام و قوانین کے تحت مسخر ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ سرے منہ ادھر ادھر ان سے تجاوز کر سکیں۔ اس وجہ سے عبادت کا اصلی مستحق وہ ہے جو ان سب کا خالق و فاطر ہے، نہ کہ یہ جو محکوم و مقہور ہیں۔ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس استدلال کی وضاحت کریں گے، لیکن اس وضاحت سے پہلے چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز خطاب و استدلال سے متعلق سمجھ لینی ضروری ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام یوں اپنی دعوت اور اپنے مقصد کے اعتبار سے تو بالکل یک رنگ و ہم آہنگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے مخاطبوں کے مزاج، ان کی افتاد طبع اور ان کے ذوق کے اختلاف کے سبب سے ہر نبی کے طرز خطاب اور طریقہ استدلال و بحث میں کچھ امتیازی خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں۔ مثلاً حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام زیادہ تر تمثیلوں میں بات کرتے تھے۔ بعض انبیاء علیہم السلام میں موعظت کا رنگ غالب ہے، بعض کے ہاں قانون کا انداز نمایاں ہے۔ یہ فرق، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، زیادہ تر نتیجہ ہے مخاطب کے ذوق و مزاج کے فرق و اختلاف کا، لیکن کچھ اس میں اس ذوقی رجحان کو بھی دخل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر طبیعت میں الگ الگ ودیت فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جیسا کہ قرآن میں بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، بڑی مناظرہ باز اور حجت تراز قوم تھی۔ اول تو لوگ بات سننے کے لیے آسانی سے تیار ہی نہ ہوتے، اور اگر کبھی سنانے کا کوئی موقع نکلتا بھی تو بڑی جلدی بدک جاتے اور مباحثہ و مناظرہ کے لیے آستینیں چڑھا لیتے۔ ان کے مزاج کی اس وحشت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث و خطاب میں استدراج کا طریقہ زیادہ اختیار فرماتے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطب پر اس راہ سے درجہ بدرجہ گھیرے ڈالتے جدھر سے اس کو ساں گمان بھی نہ ہوتا کہ وہ گھیرے میں آ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ایک واقعے میں موجود ہے جو سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دن موقع نکال کر قوم کے بت خانے کے سارے بت ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، صرف بڑے بت کو سلامت چھوڑ دیا۔
جب پوچھ گچھ شروع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا یہ تمہارا فعل ہے، انہوں نے جھٹ جواب دیا کہ یہ تو اس بڑے بت کی کارستانی معلوم ہوتی ہے، اور ٹوٹے ہوئے بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جن پر یہ مصیبت گزری ہے؟ اگر یہ بولتے ہیں تو اپنی مصیبت کی داستان خود ہی سنا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر پہلے تو سب پر شرم سے گھڑوں پانی پڑ گیا کہ فی الواقع ہم کتنے احمق ہیں کہ ایسی چیزوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں جو خود اپنی حفاظت سے بھی قاصر ہیں۔ جب یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو بھلا ہماری حفاظت کیا کریں گی؟ اس طرح ان کے اندر ان کا اعتقاد متزلزل ہو گیا، لیکن پھر حمیت جاہلیت کے جوش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تو اس کوشش میں اپنی حماقت کا اعتراف بھی کر بیٹھے۔ بولے کہ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ان کے اس اعتراف پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہایت عمدہ موقع ان کی حماقت پر توجہ دلانے کا مل گیا، اور انہوں نے ایک نہایت مؤثر تقریر کی کہ تم پر افسوس ہے کہ تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ کسی نفع پر قادر ہیں نہ کسی نقصان پر۔ اس طریقہ استدراج کے تقاضے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی توریے سے بھی کام لیتے تھے۔ توریہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی کوئی اسکیم پوری کرنے کے لیے حریف کے سامنے اپنی اس طرح پیش کرتے کہ بات تو بالکل صحیح ہوتی، لیکن اس کے پیش کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ حریف اس سے مغالطے میں پڑ جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہوشیاری کے باوجود وہ اسکیم کے بروئے کار آ جانے سے پہلے اس سے آگاہ نہ ہو پاتا۔ اس کی نہایت لطیف مثال سورہ صافات میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے مقام میں گفتگو کریں گے اور وہیں بعض الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے جن کے صحیح مفہوم سے بے خبری کے باعث بہت سے لوگ نہایت افسوسناک قسم کی غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے۔ اس استدراج اور اس توریے میں کہیں کہیں پاکیزہ ظرافت بھی شامل ہو جاتی ہے، جو کچھ تو اس استدراج اور توریے کا فطری تقاضا ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر کام ایک مخصوص انداز اور مخصوص اسلوب کا طالب ہوتا ہے، اور کچھ اس میں اس لطافت ذوق کی نمود بھی ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کی نہایت عمدہ مثالیں سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں آئیں گی۔ اس تمہید کے بعد اب زیر بحث آیات پر غور فرمائیے۔ ایک دن انہوں نے ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ستارہ زہرہ ہو جس کو ان کی قوم پوجتی تھی، یا کوئی اور ستارہ ہو۔ تو بولے کہ ہاں بھائی، یہ میرا رب ہے۔ کرینہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ بات انہوں نے خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس طرح فرمائی ہوگی کہ دوسروں کے کان بھی سن لیں۔ سننے والوں نے جب ان کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی تو انہیں اطمینان کا سانس لیا ہوگا کہ چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ ایک ایسا شخص جو باپ دادا کے دین اور ہمارے معبودوں سے بالکل بیزار ہے، جس حد تک بھی ہمارے ساتھ موافقت کر رہا ہے، اس پر قناعت کرو اور زیادہ اس کے درپے نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات لوگوں کے کانوں میں ڈال کر خاموش ہو رہے۔ پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے بالکل اسی انداز میں اپنے آپ کو مخاطب اور دوسروں کو سناتے ہوئے کہا کہ میں ان ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آس پاس والوں کے سابق اطمینان تو ان کی یہ بات سن کر رخصت ہو گیا ہوگا، لیکن وہ اس سوچ میں ضرور پڑ گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کا ہمارے معبودوں سے انحراف محض نوجوانی کی ترنگ اور بے قیدی و لا آزادی کی لا ابالیانہ خواہش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی سوچ نے اس کے عقیدے کو متزلزل کر دیا۔ چونکہ بات ان کی براہ راست مخاطب کر کے تحدی کے انداز میں نہیں کی گئی، اس وجہ سے وہ زیادہ مستقل بھی نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ وہ اس فکر میں پڑ گئے ہوں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بات ہی میں کوئی کمزوری ہے۔ کسی جمود کا اس حد تک ہل جانا بھی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح ان کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ ان ستاروں کا طلوع ہونا اور چمکنا ہی کیوں دیکھتے ہو،
طلوع ہونے کے بعد ان کا ڈوب جانا بھی کیوں نہیں دیکھتے؟ جب طلوع کے ساتھ غروب اور آنے کے ساتھ جانا بھی ہے، اور اس پابندی اور محکومی کے ساتھ کہ مجال نہیں کہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی وقت یا سمت میں یا حیت اور شکل میں سر متغیر ہو جائے، تو یہ تو گویا وہ خود زبان حال سے بتا رہے ہیں کہ ہم آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، اور جاتے نہیں بلکہ لے جائے جاتے ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی ان کے کانوں میں ڈال دی کہ خالق و مالک کے ساتھ بندے کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ مجرد خوف کی بنیاد پر۔ مجرد خوف ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کا کوئی حق قائم ہو جائے، اور حق بھی اس کی عبادت کا۔ مشرکین کے لیے یہ بات بھی ایک نئی رہنمائی دینے والی بات تھی، اس لیے کہ شرک کی بنیاد تمام تر خوف پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا بتایا کہ میں مجرد خوف کی بنیاد پر کسی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ محبت کی بنا پر عبادت کرتا ہوں، اور محبت کی سزاوار یہ آنی جانی چیزیں نہیں، بلکہ صرف وہ ہے جس کے حکم سے یہ چیزیں آتی جاتی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا إِلَى الْآيَةِ، اسی طرح کسی دن پورے چاند کی پھیلی ہوئی چاندنی میں انہوں نے پھر اس تعلیم کے لیے موقع پیدا کر لیا، اور بالکل اسی لب و لہجے اور اسی انداز میں انہوں نے چاند کے متعلق وہی بات کہی جو پہلے ستارے کے متعلق کہی۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اسی طرح اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اور آس پاس والوں کو سناتے ہوئے فرمایا کہ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہاں تعلیم کا قدم پہلے کی نسبت سے آگے ہے۔ یہاں صرف اتنی ہی بات نہیں ظاہر ہوتی کہ ڈوبنے والا سزاوار عبادت نہیں، بلکہ یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ان ڈوبنے والوں کو معبود بنانا کھلی ہوئی ضلالت ہے۔ نیز یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ یہ ضلالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بڑے حسرت و اندوہ کی چیز ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی بالکل ظاہر ہوئی کہ ہدایت کا سر چشمہ صرف خدا ہے۔ وہ ہدایت نہ بخشے تو انسان ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے آپ سے کہیں، اس وجہ سے سننے والوں میں سے جس کے کان میں پڑی ہوں گی اس کے لیے ان سے چڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ جس کے اندر کچھ بھی غور و فکر کی صلاحیت رہی ہوگی وہ اس سوچ میں پڑ گیا ہوگا کہ یہ شخص جو طلب ہدایت میں اس طرح بے قرار ہے، اور ایک ہم ہیں کہ پتھر کی طرح اپنی جگہ سے کھسکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی کہ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو یہ ایک حقیقت نفس الامری کا اظہار ہے۔ ہدایت ہمیشہ خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے، اگر وہ ہدایت نہ دے تو کسی کو بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں نے اس کو شرط فی الماضی کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ ان کے یہ بات کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے یا اپنے آپ کو گمراہی پر سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی فطرت سلیم کا آئینہ دوسروں کے سامنے رکھا کہ وہ لوگ اس آئینے میں اپنا منہ دیکھیں، لیکن بس آئینہ رکھ دیا، خود ان کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہا کہ وہ وحشت زدہ اور بدگمان نہ ہوں۔ اس طرح ایک دن انہوں نے سورج کے طلوع و غروب کو بھی اپنی تعلیم کا ذریعہ بنایا۔ سورج جب آفتاب سے نکلا اور نصف النہار پر پہنچا تو اسی انداز میں جس کا ذکر اوپر گزرا انہوں نے سورج کے متعلق بھی وہی بات فرمائی جو تارے اور چاند کے متعلق فرمائی تھی، البتہ اس کے ساتھ اتنا اضافہ بھی فرما دیا کہ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ قرینہ صاف پتہ دے رہا ہے کہ یہ بات انہوں نے طنز، تحقیر اور استہزاء کے طور پر فرمائی، لیکن سننے والوں نے پھر اطمینان کا سانس لیا ہوگا کہ چلو اس سر پھیرے آدمی سے یہ بھی غنیمت ہے۔ زہرہ اور چاند کو تو مانتا نہیں، نہ صحیح، ہمارے بڑے دیوتا سورج کو تو مانتا ہے،
لیکن ان کا یہ اطمینان بھی زیادہ دیر پا نہ ثابت ہوا۔ آخر سورج کو بھی ڈوبنا ہی تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل کھل کر اور سب کو مخاطب کر کے حق کا اعلان فرما دیا کہ یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، تم جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں۔ اب تک انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا اس کی نوعیت خود اپنے اوپر اپنے تاثرات کے اظہار کی تھی، اگرچہ اس سے مقصود بالواسطہ قوم کی عقل اور اس کے ضمیر کو بیدار کرنا ہی تھا، لیکن قوم کو براہ راست مخاطب نہیں فرمایا تھا۔ اب انہوں نے ان کو براہ راست مخاطب کر کے ان کے دین اور ان کے معبودوں سے اپنی برات کا اعلان فرما دیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ اس اعلان برات کی تعبیر اور اس کا کلمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمام معبودان باطل سے کٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو تمام آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ للذی کا لام اس بات پر دلیل ہے کہ وجہتو کا لفظ اسلمتو کے مضمون پر بھی مشتمل ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو بالکلیہ آسمان اور زمین کے خالق و مالک کے حوالے کر دیا۔ یہ توحید اور اسلام کی عظیم آیت اور ملت ابراہیمی کا کلمہ جامعہ ہے، اور ہم چونکہ اپنی نمازوں میں اسی حقیقت کا اظہار و اعتراف کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا آغاز اسی کلمہ جامعہ سے کرتے ہیں۔